کسی عزیز کے انتقال کے بعد گھر کے افراد 6 دن سے زیادہ ہو گئے بہت غمزدہ ہیں، یاد کر کے مرحوم کو روتے ہیں۔ معلوم کرنا ہے کہ اس فعل پر کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں سوگ منانا صرف 3 دن تک جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اسی لیے عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، اور عدت کا مطلب ہی ہوتا ہے سوگ منانا، سوگ میں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں گھر میں، تمام کے لیے، سارے رشتہ داروں کے لیے، متعلقین کے لیے، سب کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کریں گے، 3 دن تک سوگ منائے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ سوگ منانا اور سوگ کا آ جانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے سوگ آدمی اپنے اختیار سے منا رہا ہے، اپنی مرضی سے منا رہا ہے۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہے، اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، کسی سے ملاقات نہیں کر رہا، کوئی تہوار کا موقع ہے اس پہ جو ہے غم منا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اختیاری طور پر غم کا اظہار کرنا، سوگ منانا، یہ 3 دن سے اگر زیادہ ہو رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اس آدمی کو سوگ منانے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ لیکن اگر اس آدمی کو عزیز کی وجہ سے، اپنے عزیز کے انتقال کی وجہ سے خود بخود سوگ کی کیفیت بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے ضرورت میں اور اپنی مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اور کبھی اس کو ایسا ہوتا ہے کہ خیال آنے کی وجہ سے فطری طور پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا رونے لگتا ہے، تو یہ ہے سوگ کا آ جانا۔ فطری طور پر جو ہے آدمی کا رونا، یہ چیز شریعت میں ناجائز نہیں ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اس جگہ مجبور ہوتا ہے، غیر مکلف ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے محبت ہوتی ہے، دلی طور پر وہ کنیکٹ ہوتا ہے، اور جب اس کا عزیز دنیا سے رخصت ہو کر کے جاتا ہے تو ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض آدمی کو کئی سال تک تکلیف ہوتی ہے، وہ بھول نہیں پاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرور نہیں کہ 3 دن تک ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے، 3 دن کے بعد نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیے، اور سوگ منانے میں جو ہے نا، عام طور پر یہ چیزیں نہیں آتی کہ آدمی آنکھوں سے رو رہا ہے اور دلی طور پر بہت غمزدہ ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں ایک الگ کیفیت ہوتی ہیں۔ اور سوگ کا منانا کہ آدمی جو ہے اچھا کپڑے پہننا چھوڑ دے، خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دے، اسی طریقے سے کوئی تہوار کا موقع ہے اس میں اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اس کو نہیں منا رہا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اپنے اوپر سوگ کو لازم کر لینا، اور اس کو ضروری سمجھنا۔ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ بھی ہمارے گھر میں انتقال ہوا ہے تو ہم اس خوشی میں شریک نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے کسی کے یہاں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو عید آتی ہے، عید پہ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، سنت ہے، خوشی منانا چاہیے، اچھے پکوان، میٹھی چیزیں، یہ ساری چیزیں بنانی چاہیے۔ تو بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں چونکہ عزیز کا انتقال ہو اس لیے عید نہیں مناتے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، گھر میں کچھ کھانا پکانا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو رہا جی؟ کہ جی ہمارے گھر میں انتقال ہوا ہے، سوگ منا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا سوگ منانا یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس طرح کی چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ عید کے موقع پر اگر اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی اچانک یاد آ گئی عید کے دن کہ بھئی ہمارا عزیز کا انتقال ہوا ہے، کاش وہ بھی آج ہوتا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو یہ سوچ کر کے جو ہے تھوڑا رونا دھونا ہو گیا، یا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غم کی کیفیات ہو گئیں، تو یہ چیزیں شریعت میں ناجائز نہیں ہوتی، اور ان کو سوگ منانا بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ غم کی کیفیات خود بخود غیر اختیاری طور پر آ جاتی ہیں، تو یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، قابل باز پرس نہیں ہوتی۔ سوگ منانا باقاعدہ طور پر اپنے اوپر لازم کر لینا اس چیز کو، تو یہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں 3 دن سے زیادہ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہیں۔